اچھا، شفاعت کے حوالے سے بھی مختلف آیات ملتی ہیں، کہیں شفاعت کا اثبات کیا گیا ہے، کہیں شفاعت کی بالکل نفی کر دی گئی ہے۔ یہ مختلف آیات ہیں، پھر اس پر مختلف جو ہے نا وہ موقفات بنے ہیں۔ لیکن ایک آیت کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مومنوں کے لیے بھی شفاعت کا انکار آ رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ذکر آتا ہے کہ اللہ نے بالکل منع فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے بھی شفاعت نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو اس میں شفاعت کا اثبات بھی ملتا ہے، دیگر آیتوں میں شفاعت کا اثبات ملتا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے کریں گے، اور شفاعت کے بارے میں ہمارا اسلام کیا وضاحت دیتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے دن میں رکھیے گا، جس چیز کو عربی لغت کے اندر شفاعت کہا جاتا ہے، یا اردو میں ہم جس چیز کو شفاعت کہتے ہیں، اس چیز کا کوئی تصور قرآن میں نہیں، بلکہ یہ الٹا کفریہ نظریہ ہے اگر ایسی شفاعت کا نظریہ ہم نے رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، شفاعت عربی لغت کے اندر کس کو کہا جاتا ہے؟ اردو میں جسے ہم شفاعت کہتے ہیں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے کسی سے فائدہ لینا ہے نقصان سے بچنا ہے، تو میں اس کے لیے کسی وسیلے کو اختیار کروں۔ یہ جو وسیلہ ہے اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ سامنے والا کا اس کو اذن حاصل ہو یا اذن حاصل نہ ہو، بس اس کے ذریعے مجھے فائدہ مل جائے یا نقصان سے میں بچ جاؤں، اسے شفاعت کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی میں مثال آپ کو دوں، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں ایک خاتون تھی، اس پر چوری کی سزا ثابت ہوئی، تو لوگوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے کچھ چاہنے والے تھے، غالباً اسامہ تھے، ان کو پیش کیا کہ آپ شفاعت کر دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسامہ کی شفاعت کا اذن نہیں دیا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی بھی معاملہ نہیں تھا، صرف اسامہ نے آ کر کے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی صاحب میں ایک سفارش کرتا ہوں کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو عربی لغت کے اندر اور اردو لغت کے اندر جس چیز کو شفاعت کہا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ الٹا کفریات ہے۔ اچھا، بلکہ اللہ کی ذات کی بے ادبی ہے، اللہ رب العزت کی شان کے لائق ہی نہیں ہے ایسی شفاعت کو اگر ہم رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر شفاعت کی بالکل نفی بھی ملتی ہے، وما تنفعهم شفاعت الشافعین، کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، نہ ان کو شفاعت فائدہ دے گی۔ اسی طرح خاص مسلمانوں کو بھی خطاب کر کے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ اے ایمان والو، زکوٰۃ دیا کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کے اندر لا شفاعت، جس کے اندر شفاعت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ وضاحت تو آپ نے کر دی، لیکن اب قرآن پاک جس شفاعت کا اثبات کر رہا ہے وہ شفاعت پھر کون سی ہے؟ ہاں، اس کو سمجھنے سے پہلے نا ایک اصول ہے جو محققین علماء کرام سمجھاتے ہیں، وہ سمجھنا ضروری ہے تاکہ شفاعت کا معاملہ ہو یا اس کے علاوہ کچھ مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جو ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا نا، عربی کے اندر کسی ایک لفظ کا ایک معنی ہے، ٹھیک ہے، بالکل واضح سا میننگ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ جو اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں، عربی والے اس معنی کو اللہ نے اگر مراد نہیں لینا، کیونکہ اس معنی میں کوئی قباحت ہے، کوئی گڑبڑ ہے، صحیح، تو اللہ رب العزت پھر قرآن پاک کے اندر ہی خود وضاحت فرما دیتے ہیں کہ اس لفظ کا یہ جو میننگ لغت کے اندر ہے، ہم اس میں کچھ تبدیلی کرنا جا رہے ہیں، پھر اس تبدیلی کو بیان بھی کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس حکم کا اثبات کر دیا جاتا ہے کہ اس معنی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوگا جہاں پر اس بات ہم کر رہے ہیں۔ اس کو اصطلاحی اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی کسی لفظ کا ایک لغوی مطلب ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک اس کو لغت کے معنی سے ہٹا کر اپنا ایک شرعی معنی اس کا متعین کر دیتا ہے۔ یہ ایک اصطلاحی گفتگو ہے، کیونکہ وہاں لغوی معنی شایع نشان نہیں بنتا۔ جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ شفاعت کا جو معنی ہے لغت کے اندر وہ اللہ کی شایع نشان نہیں، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اگر ایک شخص ہے اس کا جرم ثابت ہو گیا اور اس کو اللہ نے سزا دی، اللہ راضی نہیں، اللہ نے کسی کو اذن نہیں دیا، بغیر اجازت کے کوئی آ جائے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میرے کہنے پہ معاف کر دیا، اللہ کی شایع نشان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے شفاعت کے اس لغوی معنی کے اندر تھوڑی تبدیلی کی، اس تبدیلی تو ایک نہیں کئی مقامات پر اللہ نے ذکر کیا، اس کو شرعی معنی بنایا، اور پھر اس کا اثبات اللہ نے کیا۔ یہی چیز آپ دیکھیے گا، شرعی شفاعت کسے کہتے ہیں؟ لغوی شفاعت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ آ کر نامور بندہ ہو، وہ سفارش کر دے، بھائی اس کو سزا معاف کر دو، یا اس کو یہ فائدہ دے دو، یہ نوکری دے دو۔ شرعی طور پر شفاعت اللہ کی بارگاہ میں کہلاتی ہے کہ ہر کوئی شخص اٹھ کے نہیں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کر سکتا، بلکہ ہر وہ شخص کرے گا نمبر ایک جس کو اللہ ہی نے اجازت دی ہو، ٹھیک ہے، کہ میری آپ کو اجازت ہے، آپ شفاعت کر دیں۔ نمبر دو، کس کے لیے شفاعت کی جائے گی؟ کیا ہر ایک کے لیے کر سکتا ہے یا کسی کے لیے بھی کرے گا؟ نہیں، بلکہ وہ بھی متعین کیا جائے گا، میں اس سے راضی ہوں، اس کے لیے آپ کو اذن ہے کہ آپ شفاعت کر دیں۔ مطلب یعنی بندے سے اللہ راضی ہے، جو پھنسا ہوا ہے، جو پھنسا ہوا نہیں ہے، مطلب سمجھنے کے اعتبار سے پھنسا ہوا ہے تو اس سے اللہ راضی ہے۔
दुनियावी शफात के ज़हन में ना लाए नहीं। तो बंदा फंसा, बल अल्लाह राजी है, राजी है। अल्लाह राजी है। तो जब अल्लाह राजी है तो फिर शफात का मतलब क्या होगा? वो मैं अभी आपको जिक्र करता हूँ, पहले ये शरई माना हम समझ लेना, फिर ये समझ में आएगा कि अल्लाह की बारगाह की शफात टोटली अलग चीज होती है। ठीक है। इसलिए ये दुनियावी शफात वाला माना वहां पर लेके जाना उल्टा बेअदबी और कुफरियात होते हैं, कुरान के खिलाफ पड़े हुए। देखिए अल्लाह ने नंबर एक, अब शरई माना पर लुगवी माना में कबात थी, इसको शरई माना में बदलने के लिए अल्लाह ने तब्दीलियां की। आयतुल कुर्सी में अल्लाह फरमाते हैं मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नी, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में शफात करेगा? पहले नफी कर दी, कौन है जो अल्लाह की बारगाह में आके खड़ा हो बोले अल्लाह ताला इसको माफ कर दे? अल्लाह के आगे किसकी चलेगी? और फौरन अल्लाह ने फरमाया इल्ला बिइज़्निही, हाँ हमारी इजाजत होगी अगर किसी को तो वो शफात कर सकेगा। लिहाजा दुनियावी शफात के अंदर इजाजत नहीं होती, इज़्न नहीं होता। दुनियावी शफात के अंदर भी मैं फंस गया था, मैंने आपसे नौकरी ले लिया, मुझे नौकरी दे नहीं रही, तो मैं किसी बंदे को लेकर के आ गया, उसने कहा कि सर मेरे कहने पे दे देना। आपने उसको इजाजत नहीं दी थी कि मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ, आप आ जाओ और इसके लिए शफात कर दो। लिहाजा अल्लाह ने जब इज़्न का लफ्ज कैद जिक्र की तो ये जो लुग़वी मतलब था शफात का, उसमें तब्दीली होने लगी। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम में जिक्र किया वकम मिन मलकिन फिस समावाति ला तुगनी शफाअतुहुम शैया, ये जितने भी आसमान में फरिश्ते हैं वो भी शफात कर लेंगे, किसी को फायदा नहीं होगा। यह शफात की नफी हो गई। ये किस नफी हो रही है? लुग़वी शफात की। लेकिन आगे अल्लाह ने फौरन फरमाया इल्ला मिन बादि अन यअज़नल्लाहु लिमन यशाअ व यरदा, मगर अल्लाह ताला अगर किसी को इज़्न दे दे, लिमन यशाअ व यरदा, अच्छा और किसके लिए शफात की जाएगी? उस बंदे का भी बता दिया जाए कि मैं इससे राजी हो गया हूं, इसके लिए आपको इज़्न है कि आप शफात कर लें। अच्छा, लिहाजा शाफे शफात करने वाले को इज़्न मिलेगा अल्लाह का, और जिसके लिए शफात करनी है अल्लाह उससे राजी होगा। अब शफात है जो अल्लाह की बारगाह में होगी, वरना शफात का कोई तस्वुर दीन में बनता नहीं। इसी तरह इस माना को तीसरी जगह अल्लाह ने जिक्र किया यौमइदिन ला तनफ़उ शफ़ाअ, रोज़े क़यामत कोई शफात फायदा नहीं देगी, यानी लुग़वी शफात की नफी कर दी अल्लाह ताला ने। हाँ इल्ला मन अज़िन लहु रहमानु व रज़िय लहु क़ौला, मगर जिसे रहमान इज़्न दे दे और जिससे अल्लाह राजी हो जाए उसके हक के अंदर जिसको इज़्न दिया भाई वो शफात कर ले। इसी तरह अल्लाह ने एक जगह और जिक्र किया इल्ला मन अज़िन लहु रहमान, जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए। आसान अल्फाज में एक है शाफी, एक है मशफू। शाफे को अल्लाह का इज़्न होगा तो वो शफात कर, बिना इज़्न कोई शफात नहीं। नंबर दो, जिसके हक में शफात की जाएगी वो अल्लाह उससे राजी हो कि इसके लिए शफात हो जाए। ये दो शर्तें पाई जाती हैं, तो इस शफात का इस्बात अल्लाह ने किया है। लिहाजा शफात के लुग़वी माना को शरई माना में अल्लाह ताला ने तब्दील किया। अब लुगत के अंदर जिस चीज को शफात कहा जाता है इसका बिल्कुल कोई तस्वुर नहीं। अच्छा, हमारे यहाँ तो उमूमी तौर पर आजकल बयानात में सोशल मीडिया पर, नेशनल मीडिया पर जितने अहले इल्म बयान कर रहे हैं, मुझे माफ कीजिएगा इन अल्फाजों के लिए, जितने अहले इल्म बयान कर रहे हैं ना वो यही है कि जनाब आजकल नहीं होता कि अगर तुम्हारा कोई काम फंस गया हो तो फला बंदा आता है, वो आकर कह देता है जनाब चलो मेरी खातिर कर दो, तो यही शफात है, यही क़यामत के दिन होगी। तो दुनियावी शफात यानी लुग़वी शफात और कुरान की इस्तिलाही शफात दोनों को मिला रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल है अहले इल्म ऐसा कर रहे हो, ऐसा मुकर्रिरीन कर रहे हो, वो मुकर्रिरीन की बात कर रहा हूं मैं समझदार की बात नहीं कर रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं। दुनियावी जो शफात होती है जिसके अंदर बगैर इज़्न के कोई आता है नामवर बंदा और किसी को फायदा दे जाए, मीडिएटर बन के, मुतवस्सित होकर, वसीला बन के अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की जात की, ऐसा कोई तस्वीर बिल्कुल नहीं। कुल लिल्लाहि शफाअतु जमीआ, और सब इख्तियारात अल्लाह के पास। बरोज़े क़यामत जो शफात है उसके लिए दो चीजों की शर्त है जो अल्लाह ने जिक्र की, अल्लाह की इजाजत होगी और जिसके लिए अल्लाह राजी होंगे कि इसके हक में शफात की जाए, बस इसके अलावा। अच्छा, एक बात ये कंफर्म हो गई कि लुग़वी शफात पर कुरान की शफात या क़यामत की शफात तो कयास नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, कोई मिसाल इसके अंदर नहीं है, बिल्कुल कोई मुमासलत नहीं, कोई मुमासलत। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर ये आके खड़ा होता है, आपने दो शर्तें जिक्र की कि अल्लाह उससे राजी होगा और अल्लाह उसको इजाजत देगा। जी जी, तो अगर अल्लाह मुझसे राजी है तो अब सामने वाला मेरी शफात क्यों करे? बिल्कुल इसलिए कि अल्लाह की बारगाह के अंदर लुग़वी शफात की नफी हो चुकी है। पहले लुग़वी शफात की नफी समझ जाएंगे, फिर जब अल्लाह राजी हो गया तो शफात क्यों हो रही है भी समझ में आएगा। लुग़वी शफात में है क्या कि आप फंस गए, ठीक है, जैसे दुनियावी लिहाज से आप समझे आप फंस गए और आपको सजा होने जा रही, मैं आ गया बीच में और मैंने कहा कि सर जी मेरा बंदा है, जानू दो, रिक्वेस्ट है मेरे मुंह को सर, तो मैंने अपने जोर आजमाई करके आपके लिए सजा साबित हो चुकी थी, मैंने फायदा दिलवा दिया। ऐसी शफात अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल है ही नहीं। अल्लाह की बारगाह में कौन जुर्रत करेगा कि अल्लाह किसी को पकड़ना चाहे और मैं आकर के बोलूं अल्लाह को माफ कर दे। देखो कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पता क्या फरमाया,
فرمایا आफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब, वो ज़बात जिन पर अजाब का कलीमा अल्लाह का साबित हो गया, इत्माम हुज्जत की शराइत जिस पर पूरी हो गई, अल्लाह का अजाब साबित हो गया, अफ़तुनक़िज़ु मन फ़िन्नार, क्या अब आप छुड़वा सकते हैं? हरगिज़ आप नहीं छुड़वा सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने फरमाया जिस पर मेरी सजा साबित हो गई और उन शराइत और कवायद के साथ, इसके बाद कोई उसको छुड़वा नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि जब अल्लाह राजी है और जिसको वो शफात एजाजी शफात होती है, ये वो शफात नहीं जिसको हम दुनिया भी समझ रहे हैं कि मैं फंस गया अल्लाह की बारगाह में, किसी ने आकर मुझे बचा लिया, नहीं, बिल्कुल इसका तस्वुर नहीं। तो ये एक एजाज है जो अल्लाह की बारगाह से दिया जाएगा और इज़्न दिया जाएगा, और जिससे अल्लाह राजी हो कि इसके हक में शफात होगी, ये कुरान की शर्तें बयान कर रहा है। वो एक एजाजी तौर पर शफात करेगा, हकीकी तौर पर शफात जिसे कहते हैं कोई तस्वुर नहीं। कुरान पाक में जो आया है क़यामत के दिन जो लोग शफात करेंगे, अहादीस में जो आ रहा है, तो क्या वो सारी की सारी एजाजी शफात हैं? एजाजी शफात यानी लोगों की शफात बिल्कुल कोई तस्वुर। अभी तो आपसे जिक्र किया कि कुरान पाक बिल्कुल नफी करता है लोगों की शफात की, बिल्कुल नफी, बल्कि मुसलमानों को नाम लेकर या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान जी हाँ, वही अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फीहि वला खुल्ला वला शफ़ाअह, ऐ ईमान वालों, रोज़े क़यामत के लिए कोई शफात का तस्वुर नहीं है, यानी जो लुग़वी तौर पर शफात। सही। अब लुग़त की शफात में इज़्न और रज़ा आता नहीं, उसकी कैदें अल्लाह ने खुद लगाई। सही। जो अल्लाह ने कैदें लगाई मैं उसको उठा नहीं सकता हूँ, बिल्कुल, लिहाजा वो कैदें ही तकाजा कर रही हैं कि बरोज़े क़यामत शफात का बिल्कुल अलग तस्वुर है जो हमने बना दिया है, वो बिल्कुल तस्वुर। अच्छा, अभी जैसे आपने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको मुजरिम करार दे दिया या उसकी वो गुनाहगार है, जहन्नम का मुस्तहिक है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कोई और शफात करे, ऐसा नहीं हो सकता है। सर, ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी जो आप बयान कर रहे हैं, क्योंकि हमारे एक शेर बहुत ज्यादा आम है और बड़ी माफी की जीनत होता है, वो है कि खुदा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, और मोहम्मद का छुड़ा कोई नहीं सकता। हाँ, ये अशार मैंने जुमला और शेर नहीं, अशार बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए कि इस शेर की जो तर्जुमानी है ना, वो शफात के लोगवी माना के तौर पर है कि अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो नबी अलैहिस्सलाम छुड़वा लेंगे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को पकड़ लिया, अब कोई और कौन शफात करेगा? तो ये वही लोगों की शफात का माना यहाँ पर लेकर आ गया कि जैसे रोज़े क़यामत के अंदर भी शफात इसी तरह की होगी कि अल्लाह ने किसी को पकड़ लेना है और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की शफात होगी या दीगर मोमिनीन की होगी तो वो बच जाएगा। सही। दोबारा सुन ले, कुरान जिक्र करता है इल्ला मन अदीना, अल्लाह का इज़्न होगा, फिर अल्लाह फरमाते हैं वला यशफाऊना इल्ला लिमन इर्तदा, और शफात सिर्फ उसकी होगी जिससे अल्लाह ही राजी हो जाएंगे कि इसके लिए शफात होगी, मैं इससे राजी हूँ। बरोज़े क़यामत की शफात बहुत अलग चीज है और दुनियावी शफात बहुत अलग चीज है। ये अशार बिल्कुल कुरान की तर्जुमानी नहीं करते, ये बिल्कुल हमारे यहाँ जो माहौल चल रहा है शफात का, तो बिल्कुल ही गलत है। बिल्कुल है, बिल्कुल सही। तो बड़ा कुछ खतरनाक मसला नहीं है कि इसको कुरान वाज़े बयान कर रहा है, पाकिस्तान इंडिया के माहौल में ऐसा है, इसलिए कि हम लोग दीन अशार से सीखते हैं। सही। मैं हकीकत जिक्र कर रहा हूँ, हमारे यहाँ नातिया अशार पढ़े जाते हैं, भाई बहुत बड़े आलिम का शेर है, वो मुजद्दिद वक्त थे, अब उसके अशार में क्या तावील है लोगों को पता नहीं, अशार सुन के हम दीन बना रहे होते हैं कि यार ये दीन की बात चल रही है, हमने कुरान से दीन नहीं बनाया, कुरान से अकीदे नहीं। अब पाकिस्तान इंडिया को हटा के आप पूरे अरब ममालिक में चले जाए, किसी एक आलिम दीन से जाकर पूछे शफात दीनी शफात किसे कहते हैं, वो यही शराइत जिक्र करेगी क्योंकि अल्लाह ने जिक्र किए कुरान में। वो अशार से दीन नहीं लेंगे, हम लोग अशार से दीन लेंगे तो यही नतीजा निकलेगा। अच्छा, अब इसके बाद आ जाते हैं, जैसे बुखारी की हदीस आती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद साहब की शफात करेंगे, तो उनकी अपने वालिद साहब की शफात करना, जबकि वो साबित हो चुका था इस दुनिया के अंदर कि वो दीन पर नहीं थे, दीन इब्राहिमी पर नहीं थे, मिल्लत इब्राहिमी पर नहीं थे, तो अब उनका क़यामत के दिन शफात करना, क्या ये बात दुरुस्त है? ये रिवायत दुरुस्त है? ये रिवायत इमाम बुखारी लेकर आए हैं, लेकिन बहुत बड़े मौक़िफ़ीन उलमा का तबका रहा है जिन्होंने इसके मतन को सराहतन कुरान के खिलाफ करार दिया और स्टॉप कर गए। ठीक है, अच्छा क्यों है वो कीजिएगा, हम पहले कुरान पाक को पढ़ ले रहे हैं। कुरान पाक के अंदर यह है कि अल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को दावत दी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, वो शिर्क में ही मुब्तला रहे, यहाँ तक के बहुत वक्त गुजर गया, फिर एक स्टेज आती है जब इत्माम हुज्जत की शराइत पूरी हो जाती है, वो जब पूरी हो जाती है तो उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ से अहकामात है जो साबित हो जाता है कि आपने इस्तिग़फ़ार की दुआ भी नहीं करनी है और कुछ भी नहीं करना, उस पर अजाब साबित हो जाता है अल्लाह की तरफ से जहन्नम का। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब तक वो शराइत पूरी नहीं हुई थी तो आपके लिए इस्तिग़फ़ार की दुआ भी की थी, ठीक है, इसको कुरान पाक जिक्र करता है। लेकिन चूंकि वो ईमान नहीं लेकर आए थे और उन पर इत्माम हुज्जत की शराइत पूरी हो गई, जब उन पर अजाब साबित हो गया था,
اس کے بعد اللہ رب العزت نے پھر بالکل منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ کوئی دعا نہ کریں کیونکہ دعا کا کوئی فائدہ نہیں. جب عذاب ثابت ہو گیا خلاص. اسی لیے اللہ نے بعد میں فرمایا فلما تبین له انه عدو للہ فبرأ منہ. جب اسی دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ثابت ہو چکا ہے, اس پر عذاب ثابت ہو چکا ہے, فبرأ منہ, آپ نے ہاتھ اٹھا لیے کہ اب ہم اس کے لیے کوئی دعا نہیں کریں گے استغفار کی. یہ قرآن نے بیان کر دیا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس دنیا میں ہی دعا سے ہاتھ اٹھا لیے, اور تیسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں افمن حق علیہ کلمۃ العذاب افا انت تنقذ من فی النار, کہ جس پر عذاب کی شرائط پوری ہو جائے, جس پر عذاب کی شرائط پوری ہو جائے, اللہ کی بات ثابت ہو جائے, پھر کوئی نبی اور رسول بھی اس عذاب سے چھڑوا نہیں سکتا. جب یہ باتیں قرآن نے واضح طور پر متعین کر دی, پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بروز قیامت دوبارہ اللہ سے شفاعت کر دیں, حالانکہ اس دنیا میں ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ ان پر عذاب کی کلمہ ثابت ہو چکا ہوا ہے. لہذا صراحتاً قرآن پاک کے خلاف تھی, اس لیے بڑے بڑے محققین علماء کرام نے سٹاپ کر دیا. باقی کچھ اہل علم حضرات ایسے ہیں کہ جو اس میں تعویلات کرتے ہیں. دیکھو یہ آپ کو پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ حدیث کا متن جب قرآن کے خلاف ہو جائے پھر دو طرح کے علماء کے ایک برانچز ہوتی ہیں. کئی علماء تو اس کو بالکل سٹاپ کر دیتے ہیں اور کئی علماء پھر اس میں تعویل کرتے ہیں. تو جن علماء نے اس میں تعویل کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام شفاعت نہیں کر رہے ہوں گے, اور وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ کا دشمن ہے, بالکل جس طرح قرآن نے بیان کیا, بلکہ یہ ان کو اور زیادہ سزا پر سزا دینے کے لیے ایک بیان ہوگا کہ اس وقت بروز قیامت جیسے روایت میں ذکر ہے کہ والد آ کر بول رہے ہوں گے کہ میری شفاعت کر دو. تو ابراہیم علیہ السلام جان رہے ہوں گے کہ اس کے حق میں اب شفاعت فائدہ نہیں دے گی, لیکن مزید ان کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ آپ پر اتمام حجت کی شرائط پوری ہو چکی ہے, دیکھ لو میری نہیں سنی جائے گی, تاکہ وہ مزید غم کے اندر مبتلا ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی دشمنی کیوں اختیار کی. اس تعویل کے اندر اس روایت کو قبول کیا. بہرحال اس روایت کے ظاہری جو الفاظ ہیں بالکل قرآن پاک کے خلاف ہے, یا تعویل کی جائے گی یا بالکل سٹاپ کر دی. اب ایک سوال پھر آ جاتا ہے یہاں پر پرانا, پھر آپ کہیں گے کہ بار بار وہی سوال. سوال یہ ہے کہ بھئی امام بخاری کو بھی اس حدیث کا معلوم تھا, تو پھر بھی قرآن کے خلاف ہونے کے باوجود امام بخاری کیوں لے کر آئے اس کو؟ دیکھیں یہ سوال پتہ نہیں کیوں ایک ریلیونٹ سوال نہیں ہوتا. وہ اس وجہ ہے کہ کوئی بھی عالم کی کتاب ہے مجھے لا کے دکھا دیں, غلطیاں تو اس میں ہوتی ہیں. امام بخاری کو اوور آل پہلے دیکھیں کہ وہ جس دور کے اندر موجود تھا اس وقت ہزاروں اور لاکھوں شرارتیں کی جا رہی تھیں. اس نے لاکھوں ہزاروں جو گند تھا اس کو چھانٹی کرنا شروع کیا, ہزاروں کی تعداد میں روایتوں کو جمع کیا, اور کرنے کے بعد ہزاروں کی ہزاروں ٹھیک نکلے, اور صرف 100-125 کے قریب کچھ روایتیں جس میں آبجیکشن ہو. تو وہ داد کا مستحق ہوگا یا داد کا مستحق نہ. نمبر 2, امام بخاری نے کتاب لکھ کے دعویٰ کب کیا تھا میں نے جو اس 2 گتوں کے اندر لکھ دیا وہ 100% ٹھیک ہے, بلکہ ممکن ہے امام بخاری یہ کمزور روایتیں اس لیے لے کر آئے, وہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ دیکھو بھائی متنوں کے اندر کیسے گڑبڑ آتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے, ہر وہ روایت جس کا متن ٹھیک ہوتا ہے آپ پوری بخاری پڑھ لے, وہ حدیث لانے سے پہلے قرآن کی آیت لکھ کے جاتے ہیں. یعنی یہ قرآن کی آیت ہے, یہ قرآن کی آیت ہے تاکہ قرآن کی مطابقت کے اندر لوگوں کو پتا چلتا رہے کہ میں روایتیں لے کر آتا ہوں. لیکن بہت سے مقامات ایسے ہیں جس کا متن ٹھیک نہیں, اس کے اوپر بھی انڈیکیشن کرتے ہیں قرآن کی آیت کے. آیت کچھ کہہ رہی ہے اور متن کچھ کہہ رہا ہے. ممکن ہے وہ اس لیے لے کر کے آئے تھے کہ وہ بتا رہے ہوں کہ سمجھ نام پہ نہیں جانا, دیکھو کہ گڑبڑیں کیسے ہو جاتی ہیں صحیح سند کے اندر بھی. تو انہوں نے دعویٰ نہیں کیا, تو بعد میں آنے والے کئی اہل علم حضرات تھے جنہوں نے صحیح کا ان کو نام دیا یا سمجھا دیا, کیونکہ سب سے کم غلطیاں اس کے اندر تھیں, اور دوسرے نمبر پہ مسلم میں سب سے کم غلطیاں تھیں. پوری صحیح بخاری صحیح ہے, ایسا دعویٰ کبھی کسی نے کیا ہی نہیں. اچھا, اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا الا لمن ارتضی, اللہ جس سے راضی ہوگا. جی, اب سوال یہ الا باذن, اللہ جسے اذن دے گا. اب یہ اذن جو آج کل ہم لوگ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب بالفرض میں پیر صاحب کا مرید ہوں تو میں کہتا ہوں جناب میرے پیر صاحب قیامت کے دن میری شفاعت کریں گے. ہر مرید اپنے پیر کے بارے میں یہی عقیدہ بنا کے بیٹھا تھا کہ جناب میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب میرے پیر صاحب, اور کرتے 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 اوپر جاتے ہیں تو جناب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ اچھی شخصیت گزرے بھائی وہ سب کی شفاعت کریں گے یا قبر میں بھی وہ ہمارے کام آئیں گے. تو یہ عقیدہ قرآن کے مطابق ہے کہ مخالف؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرشتوں کو بھی اذن دینے کی ذکر کیا کہ اللہ فرشتوں کو اذن دیں گے, اس کے علاوہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ تعالیٰ اذن دیں گے شفاعت کی. اس بات کو مجمل قرآن پاک نے ذکر کیا. اچھا, جب مجمل کا مطلب ہے نام نہیں لیا کہ بھائی وہ اذن اللہ کا عاصف کو ملے گا یا اذن اللہ کو فلاں کو ملے گا, نام نہیں لیا. صحیح, جب اللہ تعالیٰ نے کسی کا نام نہیں لیا, میں کیسے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا جو پیر ہے اس کا فلاں نام ہے؟
اس کو اللہ اذن دیں گے اور یہ شفاعت کریں گے۔ ہاں یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو شفاعت کا اعزاز اللہ کی طرف سے دیا جائے گا، ممکن ہے اس کے اندر نیک لوگ داخل ہوں، اور میرے استاد بھی بہت نیک تھے، مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ کو انہیں بھی عزت دینا، وہ بھی اعزاز اور شفاعت کرے۔ ایک امید لگانا الگ بات ہوتی ہے، ایک جزم کر لینا، جس طرح ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پورے مریدوں کو لے کر کے جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ انہیں کہ خدا کے واسطے، اللہ قرآن پاک میں یہود و نصارہ کو بھی بار بار یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کا نام لے کے جو بات کر رہے ہو، اللہ نے تم سے وعدہ کیا تو دکھاؤ کہاں وعدہ ہے، یہ بات اللہ نے کہی ہے تو دکھاؤ یہ اللہ نے کہا دیا۔ اپنے منہ سے جو نکلتا ہے اس کو دین بنائی جا رہی ہے، ایسی بات ہم بالکل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا اذن شیخ عبد القادر جیلانی کو ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے تو نہیں پتا، بالکل فیصلہ تو اللہ نے بروز قیامت کرنا ہے۔ ممکن ہے انہیں اعزازاً یہ شخص دیا جائے، ممکن ہے نہ دیا جائے، یہ تو حکمت اللہ کی، اللہ جانے۔ اسی لیے یہ جو غیبی معاملات ہوتے ہیں اس کے اندر معین کر دینا کسی کو جس بات کو اللہ نے مجمل رکھا، یہ بہت بڑی جرات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے، نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، وہ ایک واقعہ بڑے زور شور سے بیان کیا جاتا ہے کہ جناب ایک غوث پاک کے مرید کا انتقال ہوا، دو بھی تھا وہ، تو فرشتے آئے اس سے سوال کرنے کے لیے، اور پھر فرشتوں نے جو ہے نا اس کو سوال کرنا چاہے تو ادھر سے غوث پاک نے آ کر اس کی شفاعت کی اور کہا کہ تم اس سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے، یہ کس کو مانتا ہے۔ وہ سوالات کے جوابات غوث پاک دے رہے ہیں، یعنی قبر میں آ کر بھی غوث پاک شفاعت کر رہے ہیں۔ اس واقعے کو کیا بیان کیا جا سکتا ہے قرآن کی روشنی میں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ مطلب قرآن پاک سے آپ بتائیں پڑھ کے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کو اصل نہیں بنائیں گے نا، پھر آپ جو چاہے کرتے چلے جائیں، آپ جو چاہے کرتے چلے جائیں۔ بھائی آپ یہی سوال کرتے ہیں کہ بھائی شیخ عبد القادر جیلانی کو یہ عزت اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا، قرآن پاک میں کہاں بات ہے؟ صحیح، وہ کہیں گے نہیں اللہ نے شفاعت کی، اللہ نے شفاعت کی تو بات کی ہے، اللہ نے کہا میں جس کو اذن دوں گا وہ شفاعت کرے گا۔ کس کو اذن ملے گا؟ ایک نام لے کر کسی شخص کو، یہ بات اللہ نے کی ہے کبھی قرآن پاک میں؟ اگر نہیں کیا تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ فلاں شخص ہے جس کو اللہ نے اذن دے دیا؟ یہ تو غیبی باتیں تھی، اور میں غیب کے اندر کیسے چھلانگے لگا، میں کیسے معین کر رہا ہوں کہ بھائی فلاں کو اذن ملے گا فلاں کو نہیں ملے گا؟ تو جو غیب کا دروازہ ہوتا ہے نا، پردہ ہوتا ہے، اس کے اندر چلے جانا اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈالنا کہلاتا ہے۔ یہ جتنے ہمارے یہاں قصے کہانیاں بنی ہوئی ہیں کہ فلاں نے مرنے کے بعد قبر میں پیر صاحب نے شفاعت کی ہے، بروز قیامت فلاں بڑے پیر صاحب شفاعت کریں گے، یہ اپنے منہ کی بنائی ضرور بات ہے۔ ان ہی اسماء سمیتموہا، کہ یہ نام ہے جو اپنی طرف سے بنا لیے گئے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی ضمانت نہیں دی۔ اللہ کس کو اذن دیں گے کس کو نہیں دیں گے اللہ جانے۔ ایک روایت ہے نقطہ سجید کر، وہ سند اور متن میں دیکھو جب آتا درجے کی ہونا کیسے بات سمجھاتی ہے۔ ایک صحابی تھا حضرت عثمان بن مظعون، یہ بخاری کی روایت۔ اتنے نیک انسان تھے کہ جس کی انتہا نہیں۔ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو کچھ عرصے بعد بیمار ہو گئے، فوت ہو گئے۔ جس خاتون کے گھر میں وہ فوت ہوئے تھے نا، اس خاتون نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تشریف فرما ہے، دیگر صحابہ بھی ہیں، کہا کہ اتنا نیک انسان ہے، میں گواہی دیتی ہوں یہ جنتی، کنفرم کیسی ہیں یہ جنتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جملہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے، دیکھو قرآن کے مطابق کیسے تربیت ہوتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا جملہ نہ کہا کرو، میں بھی جانتا ہوں اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس میں بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں پایا، لیکن اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں کیے جاتے، اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن اس سے خوف بھی ہے کہ وہ کسی چیز کی پکڑ کرے۔ حقیقت حال تو اس کے سامنے ہمارا دل، ہمارا ظاہر باطن سب اس کے پاس۔ یہ ہے جو قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں حسن ظن رکھنا پڑتا ہے، معین کر کے اللہ کی بارگاہ کے فیصلے نہیں کر سکتے یہ جنتی ہے یا دوزخی ہے۔